ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں۔ جنید جمشید جو لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے، آخر کون تھے؟ آخر کیوں پورا بر صغیر کا مسلمان ان کی موت کی خبر سن کر پریشان ہو اٹھا، اور بالخصوص پاک کا مسلمان؟ میں نے ان کی زندگی کے اوراق کے پنے پلٹنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو شخص عین جوانی میں اپنے پاپ سنگنگ کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں جو راج کر رہا تھا، جب اسٹیج پر آتا تو وہ اپنی مسحور کن آواز میں گانوں کے ذریعے جو محفل میں آگ لگاتا تھا، وہ اچانک ایک نعت خواں کیسے بن گیا؟ اس کی زندگی کیوں تبدیل ہو گئی؟ وہ دنیوی شہرت کو لات مار کر آخر کیوں بستی بستی، ڈگر ڈگر، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک، اپنا تن من دھن لگا کر لوگوں کی ٹھڈیاں پکڑ کر سمجھا رہا تھا کہ بھائی اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے؟ لوگوں کی مخالفتوں کو، ان کے غصے کو سہتے ہوئے، بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی یہاں ہے کامیابی، یہاں ہے کامیابی، وہ شخص اس دنیا سے اللہ کی راہ میں چلتے چلتے اپنی اہلیہ کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ میں کھوجتا رہا تو مجھے مفتی محمد وقاص رفیع کا ایک بلاگ ملا جس کو انہوں نے عنوان دیا تھا سعادت کی زندگی، شہادت کی موت، اور انہوں نے ان کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ اسی کا اقتباس آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں مفتی محمد وقاص رفیع صاحب کے شکریہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ مرحوم جنید جمشید مورخہ 3 ستمبر 1964 عیسوی کو شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اور اپنے عنفوان شباب کی ابتدا انہوں نے پاپ موسیقی گروپ وائٹل سائنس کے نمائندہ گلوکار کی حیثیت سے کی۔ 1987 عیسوی میں جنید جمشید نے جب پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنا ملی نغمہ دل دل پاکستان گایا تو اس نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گیا اور کروڑوں دلوں کی آواز۔ چنانچہ یوم آزادی اور دیگر قومی دنوں پر اس نغمے کی دھنوں کا بجنا ان دنوں کا ایک لازمی حصہ تصور کیا جانے لگا تھا، اور اس نغمے کی بدولت جنید جمشید ایسے چھائے کہ اگلی پوری دہائی میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہ ہو سکا۔ چنانچہ ان کے پاپ گلوکاری کے زمانے 1987 سے 2002 کے وقفے کے دوران جنید آف وائٹل سائنس اور اس کے راہ پر اور دل کی بات نامی 3 گانوں کے البم منظر عام پر آ گئے تھے۔ 2002 میں اچانک تبلیغی جماعت کے مشہور و معروف عالم دین مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کی انگنت محنت، کوششوں اور نیب شب دعاؤں کی بدولت جنید جمشید کا رجحان اسلامی تعلیمات کی طرف کچھ اس طرح سے بڑھنے لگ گیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے گانوں، باجوں اور موسیقی جیسی صنعت و حرفت کو خیر بات کہہ دیا اور دعوت و تبلیغ اور اشاعت اسلام کی طرف مائل ہو کر داعی اللہ بن گئے۔ لہذا 2002 سے 2016 تک کی ان کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی و ثنا خوانی اور دعوت اللہ جیسے رفیع العظمت اور عظیم المرتبت کام میں گزری۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بارہا اپنے بیانات کے دوران اور کارگزاری میں جنید جمشید کے راہ راست پر آنے اور پھر ان کا دل جماعت کی جانب ہونے کے واقعات سنایا کرتے تھے، مائل ہونے کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری جماعت رائے بنڈ سے کراچی کی طرف ٹرین میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پڑی جس میں جنید جمشید نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ میرا ہی انتخاب فرمائیں گے۔
ایک اور بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب جنید جمشید توبہ طائب ہو کر نیا تبلیغ جماعت میں لگا اور داڑھی بھی رکھ لی، تو کچھ عرصے بعد کسی مشہور کمپنی نے انہیں اپنی کسی پروگرام میں بلایا اور ان سے درخواست کی کہ صرف 10 منٹ کے لیے آپ کے لیے گانا گانا ہوگا، ساتھ میں لڑکیاں ڈانس کریں گی اور اس کا معاوضہ غالباً 5 کروڑ روپے آپ کو دیا جائے گا۔ جنید جمشید نے اس گراں قدر پیشکش کو کھلے دل سے قبول کر لیا اور سب سے پہلے جا کر اپنی داڑھی کٹوا دی اور جا کر پروگرام میں حاضر ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہم چند ساتھی جماعت لے کر جنید جمشید کے دروازے پر دوبارہ انہیں اللہ کے راستے میں وصول کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ جنید جمشید نے جب ہمیں دوبارہ اپنی طرف اس قدر محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا تو وہ شرم کے مارے پانی ہو گیا اور ہم سے شرمندگی محسوس کرنے لگا اور مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ تو میں نے اسے تسلی دی اور اس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بندہ 1000 بار بھی گناہ کر لے اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ جنید جمشید نے توبہ و تائب ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی اور داڑھی رکھ لی۔